السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موبائل سے گرافک ڈیزائننگ کورس کنٹینیو ہے، جس کا آج ہم 19واں سبق پڑھیں گے، اور اس 19ویں سبق کے اندر ہم پولیٹیکل پوسٹر بنانا سیکھیں گے، یعنی جو پولیٹیکل اشتہار ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے ہوتے ہیں، ان کے لیے پوسٹر، اشتہار یا پن فلیکس وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ کس طرح بناتے ہیں۔ آج کے لیسن کے اندر ہم اس کیٹیگری کو شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامک کیٹیگریز کے اوپر ہم 2 3 4 قسم کے جو اشتہار ہے، پوسٹر ہے، وہ بنانا سیکھ چکے ہیں۔ تو آج کے لیسن کے اندر ہم پولیٹیکل پارٹی کا جو اشتہار ہے وہ بنانا سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں، بنا کسی ٹائم ویسٹ کے آج کے اس لیسن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا جو اشتہار ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ تصویریں، کچھ پنجز وغیرہ لینی ہوگی۔ وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں، پنٹریسٹ ایپ سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں یہاں گوگل سے لیا ہوں، بلکہ میں نے لیا ہوا اردو کہ وہاں پر آپ نے کس طرح جو ہے اشتہار بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اردو ڈیزائنر اپلیکیشن آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ میں نے اردو ڈیزائنر اپلیکیشن اوپن کی ہے۔ یہاں یہ پکچر اگر آپ پہلے سے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے یا کہیں وائی فائی سے آپ کے لیے کنیکٹ کر کے آپ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں آپ یہاں بغیر انٹرنیٹ کے بھی بنا سکتے ہیں، اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل آپ نے نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ نیو ڈیزائن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر سائز تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ والا جو اشتہار جو آج میں سکھا رہا ہوں، اس کے لیے یہ 1:1 جو ہے، یہ والا جو ہے فرسٹ نمبر پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے،
یہ والا سائز آپ لے لیں، ویسے کوئی اور بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس اشتہار کے لیے یہ والا ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے بعد ایڈ نیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد گیلری پک پہ آپ نے کلک کر کے یہاں سے اب کے بعد آپ نے وہ امیج لے لینی ہے جو میں نے آلریڈی یہاں پر ڈاؤن لوڈ کیا ہے، پہلے وہ امیج آپ نے لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ وہ امیج میرے خیال میں یہ پکچرز میں پڑی ہے، میں یہاں سے وہ پکچر لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک پکچر لی ہوئی ہے، ان کے جلسے کی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے سائز بڑھا دینا ہے اور اس طرح کر کے آپ نے اس کا سائز یہاں سے آپ نے بڑا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائز بڑا کیا، اب اس کو بالکل درمیان میں کرنا ہے۔ درمیان میں کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے آپشن ہے الائن کا، ٹھیک ہے۔ اس الائن پر آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہاں ان دو آپشنز کو آپ نے چھیڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والے دو آپشنز جو ہیں ان پر آپ کلک کریں گے تو یہ بالکل درمیان میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ درمیان میں تو آ چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ چھوٹی ہے، تو آپ نے اس کو یہاں سے مزید بڑا کرنا ہے، پھر ان دو آپشنز کا یوز کرنا ہے۔ ابھی بھی چھوٹی ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو مزید بڑا کر کے ان دو آپشنز کا یوز کرنا ہے اور یہاں سے اس کو مزید اس طرح برابر کر کے ان دو آپشنز کا یوز کرنا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا مزید کریں اور ان دو آپشنز کا یوز کریں۔ اب یہ بالکل درمیان میں آ چکی ہیں۔ اب کے بعد آپ نے یہاں سے یہ لیئر کے اوپر کلک کر کے اس کو آپ نے لاک کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کر کے یہاں آپ کے سامنے آپشن آتا ہے شیپس کا، ٹھیک ہے۔ یہ والا آپشن جو ہے یہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے اس شیپس پر کلک کر دینا ہے اور بیسک سے یہاں پر یہ دیکھیں کیٹیگری بیسک کی ہے، یہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا، یہاں سے آپ نے یہ ایک جو ہے لے لینا ہے بارڈر کے لیے، ٹھیک ہے۔ لینے کے بعد آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے، یہاں سے دیکھیں میں بڑا کر رہا ہوں، اسی طرح آپ نے اس کو جو سائز ہے وہ بڑا کر کے پورے اس میں لگا دینا ہے، بالکل پورے میں نہیں لگانا ہے، طرف سے تھوڑا سا بچتا ہو، یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا بچ رہا ہے، یہ اطراف سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا بچ رہا ہے، اس طرح آپ نے تھوڑا بہت چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے دوبارہ وہی الائن پہ کلک کر دینا ہے، اوپر کلک کرنے کے بعد ان دو آپشنز کو یوز کرنا ہے تو یہ بالکل درمیان میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل درمیان میں ہو چکی ہے۔ اب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بارڈر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بارڈر ہے، آپ اس بارڈر کے اوپر کلک کریں گے، جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو بارڈر ہے وہ آلریڈی لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے مزید اس کو بڑھانا ہے یا اس کو کلر وغیرہ دینا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آپ کے سامنے آپشن ہے وڈتھ کا، ٹھیک ہے۔ اس وڈتھ کے اوپر آپ کلک کریں گے، وڈتھ پر کلک کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کا کلر دینا ہے تو پہلے اس کو ہٹائیں، ٹھیک ہے۔ وڈتھ کو آپ یہاں سے ہٹائیں گے، یہ یہاں پر آپشن آپ کے سامنے ہے یہ والا، دیکھ یہ جو ذرا سا لگا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں یہ کلر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ اوپر والا کلر، ٹھیک ہے، نیچے والا نہیں۔ یہاں پر دوست غلطی کرتے ہیں کہ کوئی چیز کا کلر چینج کرنے کے لیے ابھی آپ نے بارڈر کا کلر چینج کرنا ہے، اس کے لیے اوپر والا کلر یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کلک کریں گے اور میں اس کو یہ دے دیتا ہوں سفید، دینے کے بعد اس کو دوبارہ کلوز کر کے اب اس کی جو ہے تھوڑے سے آپ نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ دوبارہ کلک کر کے اس کو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، نہیں بڑھانا ہے تو آپ نہیں بڑھا سکتے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر اتنا ہی رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک جانا ہے۔ اب کے بعد آپ نے یہ درمیان والے کلر کو ریموو کرنا ہے۔ درمیان والے کلر کو ریموو کرنے کے لیے یہ نیچے والا کلر جو ہے، پہلے ہم یہ اوپر والے کلر کو چھیڑ رہے تھے، اب نیچے والا، ٹھیک ہے۔ نیچے والے کلر کے اوپر آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ والا آپشن جو ہے آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ، اس پہ آپ کلک کریں گے، جو ہے آپ کلک کریں گے تو وہ کلر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ جو بارڈر ہے یہ تھوڑا سا بڑا لگ چکا ہے لیکن اس کو مزید باریک رکھیں تو اچھا لگتا ہے، مجھ سے تھوڑا سا بڑا لگ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، تو اس کو مزید اس کا سائز جو ہے تھوڑا سا مزید بڑھائیں، اتنا بڑھائیں اور دوبارہ الائن پر کلک کر کے ان دو آپشنز کا یوز کریں تو بالکل درمیان میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرائیں۔ ملٹیپلائی کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے آپشن ہے بلائنڈ کا، ٹھیک ہے۔ اس بلائنڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں سے ملٹیپلائی کرنا ہے، ملٹیپلائی ٹھیک نہیں ہے، اور لے کرنا ہے۔ اور لے کا فائدہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل کلر اس حساب سے آتا ہے جس جگہ پہ یہ ہوتا ہے اسی جگہ سے یہ اچھا لگتا ہے، بعد میں آپ کو فائدے کا اس کا پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح لگا دینا ہے، لگانے کے بعد اس کو بھی کلوز کریں اور اس کو بھی یہاں سے کلوز کریں۔ اس کے بعد اب جو کام ہم نے کرنا ہے، آپ نے اس کا فلیگ لے کے آنا ہے، جو فلیگ ہم نے ادھر میں نے آپ کو بولا تھا آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا سمپل، تو ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے، گیلری پک پہ کلک کرنا ہے اور اب کے بعد وہ فلیگ لے لینا ہے جس کو ہم نے ابھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے فلیگ لیا ہوا ہے، میں یہاں پر جو اس کا سمپل فلیگ ہے جو اصلی فلیگ ہے وہ لگاؤں گا، آپ کوئی بھی دوسرا بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس فلیگ کو آپ نے پورے جو ہے اس پہ لگا دینا ہے، پورے آپ نے اس پہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے اشتہار ہے اس پورے پہ لگا دینا ہے، اس طرح یہ پورے اس پہ لگ چکا ہے۔ لگنے کے بعد اب کے بعد آپ نے دوبارہ بلائنڈ پہ یہاں اوپر جو بلائنڈ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ کلک کریں گے،
کلک کرنے کے بعد اب کے بعد اس کو ملٹیپلائی کریں. یہ ملٹیپلائی میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہاں سے ہم اس کو کریں گے سافٹ لائٹ. ٹھیک ہے، یہ سافٹ لائٹ ٹھیک ہے، لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور تھوڑا سا پرچم کی جو ہے خوبصورتی بھی بن چکی ہے. تو اس طرح آپ نے اس کو لگا دینا ہے. اب کے بعد آپ دوبارہ لیئر پہ کلک کریں اور ان سب کو لاک کریں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ بیک جاتے ہیں. تو اتنا کام ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب کے بعد آپ نے جس کا اشتہار آپ بنا رہے ہیں اس شخص کا یا اس پارٹی لیڈر کا آپ نے پکچر لگانی ہے. ٹھیک ہے، پکچر لگانے کے لیے دوبارہ نیو پہ کلک کریں گے، گیلری پک پہ کلک کریں گے اور یہاں پر میں نے آلریڈی ریموو بی جی میں آپ کو پہلے سکھا چکا ہوں کہ ریموو بی جی کس طرح کرنا ہے. آپ نے گوگل سے کوئی تصویر لے لینی ہے، لینے کے بعد آپ نے ریموو بی جی کرنا ہے. اس کے لیے ریموو بی جی کس طرح کرنا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ گوگل پہ چلا جاتا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آئی ہو تو ان کے مشکلات کا سامنا نہ ہو. گوگل پہ اور یہاں پر آپ لکھیں گے ریموو ڈاٹ بی جی. ٹھیک ہے، ریموو کر دیں اور پھر ڈاٹ بی جے. ٹھیک ہے، یہ کر دیں یا ڈائریکٹ ریموو بی جی کریں. ریموو بی جے یہ آ چکا ہے، ریموو بی جے آپ کر لیں. آ جائیں گے تو فرسٹ جو آپ کے سامنے جو آ جائے گی ویب سائٹ، آپ نے اس ریموو بی جے ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے. جو ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح آپشن آ جائے گا کہ بھائی آپ نے پکچر اب کہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کے سامنے یہ آپشن آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیں اپلوڈ امیج، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس اپلوڈ امیج پہ آپ کلک کریں گے. جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو گیلری ہے وہ آپ کے سامنے براؤز پہ آپ کلک کریں گے. یہاں براؤز پہ کلک کریں گے تو یہاں جو امیج ہیں آپ کی گیلری کے اندر وہ سامنے آ جائے گی یہاں پر. ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے نہیں آتی ہے تو یہاں پر اوپر 3 برگر لائن ہے، ان پر کلک کر کے مزید جو فولڈرز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. جس پکچر کا آپ نے بیک گراؤنڈ ہٹانا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو بیک گراؤنڈ چلا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے آلریڈی ان کا ہٹایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اس پکچر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. یہ عمران خان کی پکچر ہے، اس کے اوپر میں نے کلک کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ جا چکا ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے دوبارہ کرنا ہے. میں نے آلریڈی اس کو کیا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کے لیے دوبارہ کریں گے دوبارہ بھی ہو جائے گی. یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. تو اسی طرح آپ نے ریموو بی جی کرنا ہے. امید ہے کہ ریموو بی جی کی آپ کو سمجھ آ گئی. اب کے بعد ہم یہاں سے جو ہم نے ریموو بی جی کیا ہے وہ ایک کوئی پکچر لے لیتے ہیں جو یہاں پر اچھی لگتی ہو. ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ فولڈر میں جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ پکچر ابھی ہم نے کیا ہے. ہم ویسے یہاں پر جو لیں گے اس کے لیے یہاں پر لگانے کے لیے اس پر لگانے کے لیے یہ والی پکچر لے کے دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ ایڈ آ چکا ہے، اس کو بیک کریں تو دیکھیں یہ پکچر اگر آپ نے یوں لگانا ہو تو یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ اس کا جو فیس ہے وہ ہماری سائڈ پہ بلکہ عوام کی سائڈ پر طرف ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں اچھا نہیں لگے گا. اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور یہاں سے دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں، گیلری پک پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے کوئی اور پکچر دیکھتے ہیں کہ جس کا تھوڑا سا سائڈ چینج ہو. ٹھیک ہے، جو ہماری طرف نہ ہو. یہ والی بھی ٹھیک ہے لیکن اسپیکر ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں. ویسے یہ لگا کے دیکھتے ہیں، یہ اچھی لگتی ہے تو یہ لگا دیتے ہیں، نہیں تو کوئی اور بھی لگا کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر اس کو ہم نے مرج کرنا ہے، یعنی عوام کے ساتھ مرج کرنا ہے، ورنہ یہ تو اوپر آ رہا ہے اور کٹا ہوا بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو مرج کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے ایک آپشن آتا ہے فیدر کا. یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا آپشن جو ہے یہ آپشن اس کو فیدر کہتے ہیں. یہ آپشن آپ کو مل جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. جو ہے آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ جو پکچر ہے وہ مرج ہو چکی ہے نیچے کی طرف سے، بالکل لوگوں کے ساتھ مرج ہو چکی ہے. اب آپ نے کوئی اور طرف بھی مرج کرنا ہو، مثال کے طور پر اس کے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ یا اوپر سائڈ، وہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر یہ آپشن ہے ٹیب کا. ٹھیک ہے، فیدر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے مزید آپشن، یہاں پر نیچے جتنے بھی آپشنز آتے ہیں نا ان پر کلک کرتے ہیں تو مزید اوپر بھی آپشنز آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ابھی ہم نے فیدر پہ کلک کیا تو اوپر یہ نیچے اوپر کچھ اور آپشنز بھی آپ کو نظر آ گئے. یہاں پر آپ ٹیب پہ کلک کریں گے. جو ہی آپ ٹیب پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے مزید آپشنز آ گئے ہیں کہ ٹاپ، رائٹ، اس طرح باٹم، لیفٹ، کہ آپ نے کس سائڈ پہ جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے، مطلب مرج کرنا ہے. تو اس کے لیے مثال کے طور پر میں لیفٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر لیفٹ کی طرف تھوڑا سا توجہ رکھیں کہ وہ تھوڑا سا مرج ہو رہا ہے. میں ہٹاتا ہوں تو چلا جاتا ہے. اسی طرح رائٹ پر کلک کرتے ہیں تو رائٹ بھی چلا جاتا ہے. اس طرح باٹم پر میں ہٹاتا ہوں تو نیچے دیکھیں برابر ہو جاتا ہے. میں دوبارہ اس پر کلک کرتا ہوں تو نیچے دیکھیں تھوڑا سا مرج سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ہاتھ وغیرہ آپ کا چھپتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تب آپ نے اس آپشن کا یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد اس پکچر کو آپ نے لگانے کے لیے اس کا جو فیس ہے وہ بھی ہماری سائڈ پہ ہے. اس اشتہار کے لیے یہ والی پکچر میرے خیال میں اتنی اچھی نہیں لگے گی، اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کی پکچر یہاں پر لگا دینی ہے. ویسے میں نے کافی پکچرز یہاں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں کہ اس اشتہار کے لیے یہ میں نے اپنے ذہن میں خاکہ سا بنایا ہوا ہے. آپ اپنے حساب سے اپنے ذہن میں جیسا خاکہ بنائیں گے، پہلی دفعہ آپ نے اس طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح بنا دینی ہے.
اس کے بعد آپ کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، اس کا جو فیس ہے وہ عوام کی طرف ہے، اور یہ چونکہ جلسہ ہو رہا ہے تو میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ اس کو مزید سائز اس کا مزید بڑھا دیتے ہیں یہاں سے، یہاں پر رکھ دیں، اور اب کے بعد اس کو فیدر پہ دوبارہ کلک کریں۔ یہاں پر وہ فیدر ہم نے جو یوز کیا تھا اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں عام کے ساتھ مرج ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لگ چکا ہے، تو اس طرح لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ لیئر پر کلک کرنا ہے۔ لیئر پر کلک کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے لاک کر دینا ہے۔ تو اتنا جو ہمارا اشتہار ہے وہ اب کے بعد اتنا کچھ تیار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے۔ ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو آپشن لینا ہے وہ لے لیں آپ بیک گراؤنڈس، یہاں پر ہے، اس بیک گراؤنڈس کے اوپر کلک کریں تو یہاں بہت سارے کیٹیگریز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے لے لینا ہے کلرز، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کلرز کلرفل ہے، یہاں سے بیک جاتے ہیں، ہم نے یہ والا نہیں لینا ہے بلکہ بیک گراؤنڈس چھوڑیں آپ۔ یہاں پر پی جی امیجز ہیں اور یہ والے ہیں بارڈر ہیں، بارڈر بھی ہم نے نہیں لینے چونکہ لوگوز کے اوپر کلک کریں۔ لوگوز کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک آپشن ہم نے ڈھونڈنا ہے کلر کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کلر، یہ کلرفل ہے، سوری یہ بھی نہیں لینا ہے۔ یہاں پر بیک گراؤنڈس کے اندر کلر ہونا چاہیے، یہ ایک جو ہے کیٹیگریز ہے، یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہاں ہے، یہاں پر کلر ویسے ہونا چاہیے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پر میں ڈھونڈتا ہوں کلر، ایک منٹ۔ یہاں پر کوئی کلر نظر نہیں آ رہا ہے، ایک منٹ میں یہاں پر کلر ڈھونڈتا ہوں۔ میرے خیال میں ایک تو یہاں پر کافی چیزیں ہیں اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پی جی میں اس پہ کلک کرتے ہیں اور اب کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلر ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، میں کلر ڈھونڈتا ہوں پھر آپ کو مزید چیزیں آگے بتاتا ہوں۔ یہ بیک گراؤنڈس کے اندر ہیں، ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کے اندر ہے کلر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ یہاں سے ڈھونڈیں گے تو بیک گراؤنڈ آپ کو یہاں سے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو جو ہے کلر ہے وہ آسانی سے مل جائے گا۔ یہاں پر ڈھونڈنے میں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ کلرز ہیں، آپ اس کلرز کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سارے کلرز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جون سا کلر آپ کو پسند ہو، جو آپ نے لگانا ہو، جس پارٹی کا جس حساب سے آپ کو اچھا لگتا ہو وہ کلر آپ نے لے لینا ہے۔ میں یہاں پر جو مکس کلر ہیں وہ لے لیتا ہوں، یہاں پر یہ والا لے لیتا ہوں، اور آپ اپنے حساب سے کوئی بھی کلر ایک لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور لینے کے بعد اس کلر کو میں تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے پورا کر کے بڑا کر کے پورے اس پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پورے اس پہ لگا دیا ہے۔ لگانے کے بعد اب کے بعد آپ دوبارہ بلینڈ پہ کلک کریں گے اور ملٹی پلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملٹی پلائی پہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اسکین کریں اور فلائی کریں، اور میرے خیال میں ملٹی پلائی ٹھیک ہے۔ ملٹی پلائی کر دیں یا لائٹ کلر لائٹ، کوئی بھی یہاں پر یہ بہت سارے آپشن ہیں، ان میں کوئی بھی آپ ایک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ملٹی پلائی کر دیتا ہوں۔ ملٹی پلائی کرنے کے بعد اب کے بعد یہ جو آپ کی جو پولیٹیکل لیڈر کی جو تصویر ہے وہ آپ نے اوپر لے کے آنا ہے۔ اوپر لے کے آنے کے لیے اس تصویر کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کو اوپر لے کے آ جائیں گے، یہ صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی تصویر صاف آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پیچھے آپ نے تھوڑا سا اس کا شو میٹ کے لیے آپ نے یہ کلر وغیرہ پیچھے بھی لگا دینے ہیں تو کچھ اس طرح لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو جلسہ ہے یا جو کچھ ہے اس کا آپ نے لکھنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے لیئر پر کلک کریں اور ان سب کو لاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اگر لاک کے بغیر ہے تو اس کو لاک کر دیں۔ اب کے بعد آپ نے مثال کے طور پر کچھ لکھنا ہے تو لکھنے کے لیے آپ نیو پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جو اگر اسپیشل ٹیکسٹ میں مل جاتا ہے کوئی نام تو وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ ایڈ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کچھ لکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ لکھ لیں کہ مثال کے طور پر کوئی بھی مشہور سے آپ کہہ لیں گجرانوالہ والے، ٹھیک ہے، یا لاہور والے کہہ دیتے ہیں، لاہور والو ہو جاؤ، لاہور والے تیار ہو جاؤ یا ہو جاؤ، جو بھی ہو جاؤ، ہو جاؤ تیار، لاہور والو ہو جاؤ تیار، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ڈیزائن پہ کلک کریں
تو یہ آپ کے سامنے رائٹنگ آ جائے گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کا جو کلر ہے وہ دے دینا ہے۔ کلر اس کا میرے خیال میں وائٹ ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا یوں کر کے بڑھا دیں، اور اس کا جو فونٹ ہے وہ آپ اپنے حساب سے دے دیں۔ میرے حساب سے یہ والا فونٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فونٹ دینا ہو یہاں پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے فونٹس آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے حساب سے جون سا فونٹ آپ کو پسند ہو وہ آپ وہ کر دیتے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کوئی اور اچھا سا فونٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہو اور یہاں پر اچھا لگتا، ہر ایک بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ والا فونٹ ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے وہ والا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ ویسے جو پہلے خود بخود آیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ویسے آن لائن ایپ ہے چونکہ یہ خود بخود بھی کچھ چیزیں لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لاہور والوں ہو جاؤ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اسی کو ڈپلیکیٹ کر دیں۔ اس کا جو شیڈو وغیرہ آپ نے دینا ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں شیڈو ہے، آپ شیڈو پر کلک کریں اور یہاں سے اس کو کلر جو ہے شیڈو کا کلر سوری یار یہ میں نے کیا کر دیا، سوری اس کا کلر جو ہے آپ نے وائٹ ہی رکھنا ہے۔ شیڈو کا کلر آپ نے دینا ہے، اس کے لیے آپ یہاں سے بیک جائیں اور آن پہ کلک کریں اور اب کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ دے دیں۔ میرے حساب سے یہ ٹھیک رہے گا۔ اور اب کے بعد آپشن میں جائیں اور اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لگا دیا، آپشنز پر چلے جائیں اور اس کو اپنے حساب سے برابر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اتنا کچھ اس کا جو ہے شیڈو تھوڑا بہت لگا دیا ہے میں نے۔ اس کے بعد بیک جائیں تو اتنا کام ہمارا کلیئر ہو گیا ہے۔ لاہور والا ہو جاؤ تیار، اتنا کام ہو گیا۔ اب کے بعد اسی کو آپ ڈپلیکیٹ کریں، ٹھیک ہے، ڈپلیکیٹ کریں اور اس کے بعد اس میں ایڈٹ میں جائیں۔ ایڈٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں، مطلب یہ جو پی ٹی آئی والے ان کا مشہور جو یہ جو ورڈ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں خان آ رہا ہے یا کپتان آ رہا ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں خان آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ یہ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں جس پارٹی کا جیسا بھی ہو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خان آ رہا ہے، یہ یہاں پر لگا دیں۔ اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج کر دیں اور کوئی موٹر سا فونٹ استعمال کریں، کوئی بھی آپ کو اچھا لگتا ہو۔ میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سائز بڑا رکھیں، کیونکہ یہ ایک ان کا مشہور ورڈز ہیں اور لوگ اسی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، تو اسی کو تھوڑا سا بڑا کریں اور اس کو آپ زیادہ نیچے بھی نہ رکھیں اور زیادہ اوپر بھی نہ، اتنا ٹھیک رہے گا۔ میرا خان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنا کچھ ہمارا کام تیار ہو چکا ہے۔ اب کے بعد آپ دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کریں۔ ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ کچھ تاریخ وغیرہ لکھ دیں۔ مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں 25 اور آپ 25/10/11 یا 12 وہ مہینے کا تاریخ ہو وہ بھی لکھ دیں۔ میں یہاں پر وہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 25/10 یہ اس طرح ٹھیک نہیں آ رہا ہے، اس طرح کرتے ہیں 2023 اور آگے لکھ دیتے ہیں 12 مہینہ 13 ہو گیا 12 مہینہ اور دوبارہ لگا دیں فلیش اور لگا دیں 25 تاریخ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا جو کلر ہے وہ بھی آپ سفید ہی رکھ دیں۔ میں یہاں پر اس کا کلر جو ہے وہ سفید کر لیتا ہوں، سفید کیا۔ اور اس کے بعد اس کا فونٹ ہے، فونٹ بھی اس کا مناسب سا کوئی لگا دیتے ہیں۔ اس کا فونٹ جو ہے یہ والا لگا دیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ ویسے 2023/12/25 آ گیا نا۔ آپ چاہیے تو یہ کہ ہم نے تھوڑا سا اس کی ایڈیٹنگ میں جاتے ہیں اور تھوڑا سا چینجنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے 2023 کو یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ دوبارہ لکھتے ہیں 25 فلیش 12 مہینہ فلیش 2023، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے 25/12/2023، ٹھیک ہے۔ باقی دن وغیرہ ہم نیچے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر یہ کام ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کریں اور یہاں پر مزید جو ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے لکھیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 25 دسمبر کو عمران خان لاہور میں کر دیں، لاہور میں
عوام کے سمندر سے خطاب فرمائیں گے. یہ کر دیں لاہور میں عوام کے سمندر سے خطاب، یہ نیچے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں پورا لکھ کر کے آپ کو مزید آگے تو یہ میں نے لکھ لیا ہے. 25 دسمبر بروز اتوار کو عمران خان لاہور میں عوام کے سمندر سے. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کریں گے، یعنی ویسے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو علاقے کے جو رہنما ہیں اس کی تصویر بھی ایک سائڈ پہ لگانی ہو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. میں لگا کے آپ کو بتاتا ہوں. یہاں تو یہ دیکھیں، یہ اعجاز چودھری ان کا کوئی آئی تھنک میرا خیال میں عمران خان کی پارٹی کا ہی کوئی ہے. اب لاہور کا ہے یا نہیں، یہ میں نے ویسے لگا دیا ہے. آپ اس علاقے کا جو ہے کوئی اچھی پکچر یہاں پر لگا دینی ہے. نیچے اس کا جو نام ہے وہ یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے، اور نام بھی آپ نے اچھے فونٹ دینے ہیں. میں نے فونٹ بھی نہیں دیا ہے. اور اس کا جو آپ نے اگر پیچھے وہ کیا کہتے ہیں کوئی پین جی کوئی اس کا لگانا ہو، جس طرح شیپس اسلامک جو اشتہار تھے اس کے اندر جو ہم نے شیپس وغیرہ لگانے تھے وہ بھی آپ چھوٹے سے لگا دیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. یہاں پر میں نے اس کو فیدر تو کیا ہے لیکن پھر بھی یہ اچھی طرح مرج نہیں ہوا ہے. لیکن ابھی چونکہ مزید کلاس لمبی ہو جاتی ہے، اتنے آپ کو سمجھ ہے، کافی حد تک آپ کو سمجھ آ چکی ہے. یہ 25 دسمبر ہے، اس کے ساتھ آپ 2023 بھی لکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس جگہ پر. اب یہ والی جو رائٹنگ ہے، اس رائٹنگ کے اندر جو اہم چیز ہے وہ عمران خان کا جو نیم ہے. اب اس عمران خان کے نیم کو ہم نے چینج کرنا ہے، اس کا کلر ہم نے کوئی اور رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک آپشن آتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا آگے کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آتا ہے نیچے. آپ دیکھیں یہاں پر یہ ملٹی سٹائل ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. جو ہی ملٹی ٹیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہ ایک ایک لفظ الگ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہر ایک لفظ الگ ہو گئے ہیں. اب جس کے اندر آپ نے چینجنگ کرنی ہے وہ آپ چینجنگ یہاں پر کر سکتے ہیں. یہاں ہم خان اور عمران ان دو کے اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اندر ہم تھوڑی سی چینجنگ لانا چاہتے ہیں. کلر ان کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر کے اوپر کلک کریں، اور ان کا کلر جو بھی آپ رکھنا چاہیں، ریڈ رکھنا چاہیں ریڈ رکھیں. میرے حساب سے یہاں اس کا یلو اچھا آئے گا، یا یہ والا اچھا آئے گا، یا یہ والا. ٹھیک ہے، میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے عمران خان. ٹھیک ہے، 25 دسمبر 25 کو بھی ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، اس وجہ سے وہ 25 کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے. لیکن ہونے دیں، جس جگہ کو آپ نے کرنا ہو اسی کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. تو وہ جگہ آپ اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ملٹی جو سٹائل ہے یہاں پر دیکھیں، عمران خان ہم نے سلیکٹ کیا اور یہ 25 دسمبر کو بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں کرنا ہو تو آپ اس کو سلیکٹ نہ کریں، وہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہوا تھا اس وجہ سے کلر اس کا بھی چینج ہو چکا ہے. اس کے بعد ڈن کریں تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے. 25 دسمبر بروز اتوار کو عمران خان لاہور میں عوام کے سمندر سے خطاب فرمائے گے. جو بھی القابات ہیں، جو بھی الفاظ ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نام اپنے لگا دینا ہے. تو ہمارا جو اشتہار ہے وہ اتنا آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے. ہم نے جو بارڈر لگایا تھا اس کا بھی فائدہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے. مزید آگے ہم کوئی دوسرے اشتہار بنائیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ اس بارڈر کا کیا فائدہ ہے اور یہ لگانے کا کیا کچھ فائدہ ہے. تو امید ہے کہ آج کے اس سیشن کے اندر آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا. یہاں پر یہ بات خیال رکھیں کہ یہ جو تصویر ہے اگر آپ کی صحیح نظر نہیں آتی ہے، مثال کے تو پولیٹیکل لیڈر کی آپ نے جو تصویر لگائی وہ صحیح نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے لیئر پر کلک کرنا ہے. لیئر پر کلک کرنے کے بعد جو تصویر ہے عمران خان کی، یہ والی تصویر ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر میں. یہاں پر یہ دیکھیں یہ تصویر ہے عمران خان کی. تو اس کو آپ نے اوپر لے کے آنا ہے، یعنی اس کو اوپر کرنا ہے، سب سے اوپر کرنا ہے تاکہ یہ بالکل صاف نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اب بالکل صاف نظر آئے گی. یہاں سے بیک جائیں اور اس کو یہ دیکھیں اب یہ تصویر بالکل صاف آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جب آپ لیئر میں سب سے اوپر لائیں گے تو یہ بالکل صاف آ جائے گی. تو اسی طرح انشاءاللہ آپ نے بنانا ہے. مزید اس کے اندر پہلے ایک دفعہ اسی طرح بنائیں، اس کے بعد آپ چینجنگ کر کے دوسری طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو مزید ہماری کلاس جو ہے 2-3 میں لیٹ ہو گئی، اس کے لیے سوری. آج کی کلاس یہیں پر کلوز کرتے ہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.